بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوۃ والارشاد کا سبق نمبر 10 ہے۔ اس سے پہلے ہم 9 اسباق اس مضمون کے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں جن موضوعات کا تذکرہ ہم پڑھیں گے ان میں سے سب سے پہلا عنوان یا پہلا موضوع یہ ہے کہ مجادلہ مضمون پر جو قرآنی دلائل ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو دوسرا عنوان ہوگا قرآن کریم کے اندر جو اہل اسلام کا مجادلہ مضمون کا جو ذکر ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد آج کے سبق کا تیسرا عنوان یہ ہوگا کہ مجادلہ کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ تو آئیے ان کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کے سبق کا جو سب سے پہلا موضوع ہے وہ ہے مجادلہ مضمون پر قرآنی دلائل۔ اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نے مجادلہ کی 2 اقسام پڑھی تھی، ایک مجادلہ محمود اور دوسرا مجادلہ مذموم۔ مجادلہ محمود کے اوپر ہم نے قرآنی دلائل اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل اور اس کی تعریفات وغیرہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج مجادلہ مضمون پر جو قرآنی دلائل ہیں، مجادلہ مضمون سے مراد ایسا مجادلہ ہے جس کے ذریعے حق کی مخالفت کی جائے یا باطل کا دفاع کیا جائے، اس کو مجادلہ مضمون کہا گیا ہے۔ تو اس پر جو قرآنی دلائل ہیں قرآن کریم کے اندر جہاں اس کا ذکر ہے، تو ان میں سے سب سے پہلی جو آیت ہے جس کے اندر مجادلہ مضمون کا ذکر ہے وہ ہے ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ نہیں تنازع کیا کرتے اللہ کی آیتوں میں الا الذین کفروا مگر کافر لوگ، فلا یغررک تقلبهم فی البلاد پس نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں ان لوگوں کا آنا جانا مختلف شہروں کے اندر۔ اس آیت کے اندر بھی جو ہے وہ مجادلہ مضمون کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے کفار کے مجادلے کو مضمون مجادلہ جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ اس آیت میں وہ کفار کا جو جس مجادلے کا ذکر ہے وہ آیتوں میں تنازع یا آیتوں میں مجادلہ مراد ہے، تو اس کی مذمت قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، آیات کے اندر مجادلہ۔ اسی طرح دوسری جو آیت ہے مجادلہ مضمون کی جو دلیل ہے وہ ہے وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ یہ جو ہے وہ سورہ زخرف کی آیت ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو کفار کے جھگڑنے کا جو معاملہ تھا اس کو مجادلہ مضمون سے قرآن کریم نے تعبیر کیا ہے، یعنی جو کفار کی کج بحثی تھی اس کو مجادلہ مضمون قرآن کریم نے اس آیت کے اندر کہا ہے۔ اسی طرح مجادلہ مضمون کے اوپر جو تیسری قرآنی دلیل ہے وہ سورہ مومن کی آیت ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم فی صدورہم ان فی صدورہم، آگے پوری آیت اس طرح ہے کہ الا کبر ما ہم ببالغی۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ان کے سینوں میں سوائے بڑائی کی ایک ہوس کے، ان فی صدورہم ان کے دلوں میں الا کبر سوائے بڑائی کی ایک ہوس کے ما ہم ببالغی جس کو وہ پا نہیں سکیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجادلہ مضمون کا ذکر فرمایا ہے، یعنی بغیر کسی سند کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جھگڑتے ہیں اس جھگڑے کو جو ہے وہ مجادلہ قرار دیا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کفار کا جو مجادلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی مختلف دلائل کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے اہل اسلام کا مجادلہ مضمون، یعنی کہ اہل اسلام کی طرف سے اگر کبھی جو ہے وہ مجادلہ کی صورت پیش آئی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے تو وہ بھی مجادلہ مضمون ہے جو اہل اسلام کی طرف سے پیش آیا ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے
الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے چند مہینے جو کہ معلوم ہے، پس جو نیت کر لے ان میں حج کی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اسے جائز نہیں کہ بے حیائی کی بات اور نہ ہی نافرمانی اور نہ جھگڑا کرے حج کے دنوں میں، ولا جدال فی الحج. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے دنوں میں جھگڑا کرنے کو مجادلہ کہا ہے، جو اہل اسلام کے لیے مذموم ہے. یعنی کہ یہ اہل اسلام کے مجادلہ مذموم کی دلیل اس طرح سے بنے گی کہ اہل اسلام کے لیے حج کے دنوں میں مجادلہ کرنا یہ مذموم ہے. اس کو قرآن کریم نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. اس کے بعد جو دوسری آیت ہے اہل اسلام کے مجادلہ مذموم کا جس میں تذکرہ ہے وہ ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک. یہ جو یجادلونک ہے اس کے اندر مجادلے کا ذکر ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جس طرح نکال لایا آپ کو آپ کا رب آپ کے گھر سے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک اہل ایمان کا ایک گروہ ناپسند کرنے والا تھا. یجادلون کا جگڑ رہے تھے، یجادلون کا جگڑ رہے تھے. یہ سورہ انفال کی آیت ہے. یہاں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ کی طرف سے کسی بات کے واضح ہو جانے کے بعد اہل اسلام کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر جھگڑا کرنا جو ہے وہ مجادلہ مذموم ہے. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حق کے ساتھ گھر سے نکال لیا اور اہل ایمان کا ایک گروہ اس کو ناپسند کرتا تھا تو وہ آپ سے جو ہے وہ جھگڑا کرتے ہیں یجادلون کا، تو یہ مجادلہ مذموم کی دلیل ہے. مجادلہ مذموم پر سیرت نبوی سے جو ہے وہ ایک دلیل کا ذکر ہے. یعنی کہ سیرت نبویہ کی روشنی میں جو مجادلہ مذموم ہے اس کی مثال ابن ماجہ کی اس روایت کے اندر ہے. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية بل هم قوم خصمون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد گمراہ نہیں ہوئی مگر اس لیے کہ وہ مجادلہ میں پڑ گئی. مجادلہ سے مراد مذموم مجادلہ ہے، وہ مجادلہ میں پڑ گئی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بل ہم قوم خصمون یہ والی آیت تلاوت فرمائی. تو اس روایت کے اندر بھی مجادلہ مذموم کا ذکر ہے. یعنی کوئی قوم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوئی جب تک کہ وہ مجادلہ مذموم میں نہیں پڑی. تو مجادلہ مذموم میں پڑھنا یہ گمراہی کی وجہ ہے. تو سیرت نبوی سے جو ہے وہ مجادلہ مذموم پر یہ حدیث جو ہے یہ دلیل ہے. مجادلہ مذموم جو ہے اس کے بنیادی اصول کیا ہیں آگے ہم ان کو جو ہے وہ اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے. مجادلہ کے جو اصول ہیں بنیادی اصول ہیں ان میں سے سب سے پہلا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ داعی کا نقل روایت کی صحت اور دعویٰ پر دلیل کا التزام. یعنی کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ جو روایت وہ ذکر کر رہا ہے وہ صحیح ہو اور اس کا جو دعویٰ ہے اس پر وہ دلیل لازمی لے کر آئے. یہ داعی کے لیے ضروری ہے. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اس کو بیان کیا ہے قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ فرما دیجئے لاؤ تورات، فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ لاؤ تورات، فَاتْلُوهَا پھر اس کو پڑھو، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو. تو یہ جو ہے وہ قرآن کریم نے جو ہے وہ اپنے دعوے پر دلیل قائم کرنے کا جو اصول ہے اس کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ مجادلہ کے لیے داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ نقل روایت کی صحت کا بھی خیال کرے اور اپنے دعوے پر دلیل کا بھی التزام کرے. اسی طرح دوسرا جو اصول ہے مجادلہ کا بنیادی وہ یہ ہے کہ نصوص شرعیہ کی لفظی و معنوی موافقت. یعنی مجادلہ کے دوران پیش کیے جانے والے جو دلائل ہیں، جو نقلی دلائل ہیں، خاص طور پر جو نصوص شرعیہ ہیں ان کی لفظی اور معنوی موافقت ہونا ضروری ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت بالمعنی سے منع کیا ہے.
یعنی روایت بالمعنی جو حدیث کا جو ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے یا بالمعنی روایت جو بیان کی جاتی ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں اگر کوئی جو ناقل جو ہے وہ عالم ہو، جو لفظی اور معنوی حقائق کا ادراک رکھتا ہو، تو اس کے لیے روایت بالمعنی جائز ہے، ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ نصوص شرعیہ کی لفظی اور معنوی موافقت کا خیال رکھے۔ اسی طرح اگلا جو اصول ہے مجادلہ کا وہ یہ ہے کہ کمی بیشی کے بغیر کلی دلیل کا ذکر کرنا، یعنی کہ جو ہے وہ کمی بیشی کیے بغیر جو دلیل قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے اس کو پورا پورا ذکر کر دینا، یہ بھی مجادلہ کا اصول ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور کچھ حصے کو تم جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دلیل جو ذکر کر رہا ہے داعی تو اس کو پورا پورا ذکر کرے، کمی بیشی کے بغیر جو کلی دلیل ہے اس کو ذکر کرے، یہ بھی مجادلے کا بنیادی اصول ہے۔ اس کے بعد جو مجادلے کا اگلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس بات حق کی صورت میں سر تسلیم خم کرنا، یعنی کہ مجادلہ کی صورت میں حق کو ہر طرف سے ہر جہت سے تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اس اصول کو بیان فرمایا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، یعنی کہ اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، بِإِذْنِهِ اپنی توفیق سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس بات حق کی صورت میں سر تسلیم خم کرنا یہ مجادلہ کا بنیادی اصول ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ مجادلہ کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ معرفت حق کا معیار برقرار رکھنا یہ داعی کے لیے ضروری ہے۔ یعنی مجادلہ کے دوران یہ بات جو ہے وہ مد نظر رہنی چاہیے کہ جو حق ہے، حق کا موازنہ لوگوں سے نہیں بلکہ لوگوں کا موازنہ حق کے ساتھ کیا جائے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر صورت میں حق کے ساتھ ہی وابستہ رہے، اس کے لیے یہ جو امر ہے یا یہ جو صورت ہے یہ پریشانی کا باعث نہ ہو کہ حق اختیار کرنے والے تعداد میں بہت کم ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ اس کو یہ امر پریشان نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کی وجہ سے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ باطل والے زیادہ ہیں، حق والے کم ہیں۔ حق کا موازنہ لوگوں سے نہیں ہے بلکہ لوگوں کا موازنہ حق کے ساتھ کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح مجادلہ کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ حق مختلف اور متعارض نہیں ہوتا، یعنی داعی کے پیش نظر یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ حق اللہ کے نزدیک اور نفس الامر میں ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف اور تعارض نہیں ہو سکتا۔ ہاں البتہ جو ہے وہ تنوع پایا جا سکتا ہے، وہ متنوع ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، سورۃ النساء کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے اندر کہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو ضرور پاتے اس میں اختلاف کثیر۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ مجادلہ کا بنیادی اصول ہے کہ حق ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر تعارض یا اختلاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح مجادلہ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقدم سے اجتناب کیا جائے، یہ داعی کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے وہ آگے نہ بڑھو، تقدم اختیار نہ کرو، یعنی کہ آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی جب وہ کوئی فیصلہ کر دیں یا پھر کسی بات کا حکم دے دیں تو اس سے تقدم اختیار نہ کرو، تو یہ داعی کے لیے ضروری ہے، مجادلہ کا یہ بنیادی اصول ہے۔ اسی طرح
मुजादला का एक बुनियादी उसूल ये भी है कि किसी दलील का इल्म न होना अदम इल्म की दलील नहीं है। यानी कि अगर किसी को किसी दलील का इल्म नहीं है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो उसको वो दलील ही नहीं है। अदम इल्म की दलील ये बात नहीं बन सकती है। तो लिहाजा दाई के पेश नज़र ये उसूल भी रहना चाहिए कि अगर दलाइल के तबादले के दौरान किसी नुक्ते पर मद्दे मुकाबिल कोई दलील पेश कर सके या न कर सके तो उस पर अदम इल्म का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और ये जो उसूल है ये जानिबैन से होता है, यानी कि किसी पर भी अदम इल्म का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। जिस तरह दाई के लिए ये लाजिम है, इस तरह जो मद्दे मुकाबिल है उसके लिए भी ये ज़रूरी है। इसी तरह मुजादला का एक उसूल ये भी है कि दलील पर फरीक़ैन का मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी है। ये भी मुजादला के बुनियादी उसूलों में से एक उसूल है कि दलील जो पेश की जा रही है दलाल के तबादले के दौरान वो ऐसी दलील हो जिस पर दोनों फरीक मुत्तफ़िक़ हों। इसी तरह अगला उसूल मुजादले का ये है कि नफ़ी करने वाले पर दलील लाजिम है। ये मुजादला के बुनियादी उसूलों में से जो नफ़ी कर रहा है उस के लिए दलील पेश करना लाजिम है, यानी दलील देना नफ़ी करने वाले के लिए ज़रूरी है। इसी तरह जो है वो एक उसूल ये है मुजादला के बुनियादी उसूलों में से कि इस्तिलाहात बदल सकती हैं, हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। यानी कि इस्तिलाहात जो होती हैं उनमें फ़र्क आ सकता है। आज एक इस्तिलाह है, ज़माने के हिसाब से वो कल बदल जाएगी, उसके अंदर तग़य्युर आ जाएगा, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो कभी नहीं बदलते, उनकी हैसियत हमेशा ही मुसल्लम रहती है। तो नई इस्तिलाह की बुनियाद पर हक़ाइक़ का रद्द करना ये मुजादला के उसूलों के खिलाफ है। ये भी दाई के पेश नज़र रहना चाहिए। लिहाजा आज के सबक का खुलासा ये हुआ कि हमने मुजादला मज़मूम पर कुरानी दलाइल की तफसील पढ़ी है। नंबर 2, अहले इस्लाम का जो मुजादला मज़मूम कुरान करीम में बयान हुआ है उसकी तफसील पढ़ी है। और नंबर 3, मुजादला के बुनियादी उसूल जो हैं उनकी तफसील पढ़ी है। अगले सबक में हम क्या पढ़ेंगे तो उसको भी इख्तिसार से देख लेते हैं। दावत में तदरीज का उसूल जो है इसकी तफसील पढ़ेंगे हम अगले सबक में। और इसी तरह दावत में रिफ्क और नरमी का जो उसूल है इसकी तफसील अगले सबक में हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।